اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں ہم نے سورۃ الزخرف کی 89 سے پہلی 45 آیات پڑھی تھیں۔ اب بقیہ 44 آیات پڑھنے لگے ہیں۔ آخر میں جو آیت آئی تھی اس میں فرمایا گیا تھا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یعنی آپ پوچھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے، یعنی وہ سارے گواہ ہیں اس چیز کے، تمام رسول، کہ توحید کی دعوت ہی اصل دعوت ہے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، تو یعنی ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی کسی نبی کا حوالہ تو دو جس نے توحید کی دعوت نہ دی ہو یا توحید کے سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو۔ تو لہٰذا تمام انبیاء اس چیز کے گواہ ہیں کہ اللہ نے صرف اپنی ہی عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ کہا گیا کہ تمام رسول اسی چیز کے گواہ ہیں، تو اب ان رسولوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور ہم تو بھیج چکے، یہ گزشتہ زمانے کی بات ہے کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کا ابتدائی جو رسالت کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کی تشریف آوری تھی الی فرعون، فرعون کی طرف آپ گئے، وَمَلَئِهِ، اور فرعون کے جو لشکر کے جو سردار تھے اس کی قوم کے، ان کی طرف گئے، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف آپ گئے۔ سب سے پہلا میسج اللہ کا ان کے پاس لے گئے۔ فقال، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ببانگ دہل فرمایا انی رسول رب العالمین، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں دکھائیں، تو حق تو یہ بنتا تھا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر خالق کی معرفت ہوتی اور ایمان لے آتے، لیکن اذاہم، انہیں کیا ہو گیا کہ وہ لوگ اذاہم کے وہ لوگ، تو وہ ان کا منہا، ان نشانیوں کے یضحکون، پہ ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وما نریہم من آیۃ، اللہ فرماتے ہیں وما نریہم، اور ہم نہیں دکھاتے ان کو، وما نریہم، اور ہم نہیں دکھاتے ان کو، من آیتن، کوئی بھی نشانی، الا مگر، یعنی جب بھی ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آئی، الا مگر، ہی اکبر، کہ وہ نشانی، ہر آنے والی نشانی پہلی نشانی سے اکبر، زیادہ بڑی ہوتی تھی، من اختہا، اپنی بہن سے، یعنی اپنی پہلے والی نشانی سے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ یہاں نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت 133 سے 135 تک میں گزر چکا ہے۔ وہاں تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوم فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو اللہ نے انہیں مختلف عذابوں میں پکڑا، اور ہر عذاب ایک نشانی تھا اللہ کی طرف سے۔ وہ کون سے عذاب تھے؟ آیت نمبر 133 سورۃ الاعراف میں ہے فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے ان پر طوفان بھیجے، والجراد، اور ٹڈیوں کا حملہ ہوا، والقمل، اور ان پر جھوؤں کا حملہ ہوا، والضفادع، اور مینڈکوں کے حملے ہوئے کہ ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک ہوتی تھی، ان کی زندگی اجیرن کر دی، والدم، اور ایک بار خون کا ان پر عذاب آیا، ہر طرف خون ہی خون ہوتا تھا۔ آیات مفصلات، یہ بڑی واضح نشانیاں تھیں۔ تو یہ جو نشانیاں تھیں، یعنی یہ جو واقعات ہوئے،
ان واقعات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان واقعات کو اور ان عذابوں کو ان پر مسلط کیا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا، عذاب کے ذریعے سے پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، واپس پلٹ آئیں، اللہ کی توحید کی طرف آئیں، اپنے مالک کو پہچانیں. لیکن ان بد نصیبوں کا معاملہ کیا تھا؟ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے یا ایھا الساحر. ان تمام چیزوں کو حضرت موسیٰ کا جادو قرار دیا انہوں نے. کہنے لگے اے جادوگر، ادع لنا ربک، ذرا پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے. بما عہد عندک، جو بما اس چیز کے ذریعے سے جو عہد کر رکھا ہے، ما جو عہدہ اس نے عہد کیا ہوا عندک تیرے ہاں، یعنی جو اللہ نے تجھ سے وعدے کر رکھے ہیں اس کا واسطہ دے کر اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ حالات ہٹ جائیں. اننا لمہتدون، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے. یعنی جب عذاب آتا تھا تو فوراً حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ان عذابوں کو ہم سے علیحدہ کو ٹال دیں، ہم سے یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے، اللہ سے اپنے اللہ سے کہیے تو جیسے ہی عذاب ہٹ جائیں گے ہم بھی ہدایت لے آئیں گے. تو حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتا تھا. تو فرمایا فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب بھی ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، اذا ہم، تو ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ ینکثون، عہد شکنی کر دیتے، وعدہ توڑ دیتے، پھر اپنے کرتوتوں پر رہ جاتے. ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں یہ پکار لگائی. قال، کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، یعنی وہ اسی چیز پہ ڈھیٹ رہا، اپنی قوم کو باقاعدہ باور کرواتا رہا. الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں؟ یعنی مصر کی شہنشاہت اور بادشاہت میری ہے، تو یہاں کا میں رب ہوں. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي، اور یہ نہریں تو بہتی ہیں من تحتی، میرے نیچے، میری سرپرستی میں، میری ماتحتی میں. افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگوں کو سجھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا؟ ام انا خیر، اور وہ اپنا مقابلہ کرنے لگا حضرت موسیٰ سے، اور ظاہری حالت کا مقابلہ کرنے لگا نہ کہ حقیقت کا. اندھوں کے لیے وہی ظاہری چیزیں ہی سامنے رکھی اس نے. کہنے لگا ام، کیا، انا، میں، خیر، بہتر ہوں، من ھذا، اس بندے سے، الذی، جو کہ ہوا ہے، مہین، یہ وہ شخص ہے مہین جو حقیر قسم کا آدمی ہے. اپنی بادشاہت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کی سادگی کی وجہ سے ان کو حقیر کہنے لگا. ہوا مہین، وہ تو حقیر ہے، بے وقعت ہے. ولا یکاد یبین، اور وہ تو بات کھل کر کہہ بھی نہیں سکتا. یعنی اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ طنز کرنے لگا کہ آپ کھل کر بات نہیں کر سکتے، واضح بات نہیں کر سکتے. یعنی جو بد نصیب جس بات کو خود نہیں سمجھ سکتا، اب عقل کو تالے لگے ہوئے تھے اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس کو حضرت موسیٰ پر الزام لگا کے یہ کہتا ہے کہ یہ تو بات واضح نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بھی الزام لگانے لگا، کہنے لگا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، فلولا، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، یعنی اگر یہ رسول ہے. اصل میں جو بد نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی دولت کو عزت کا معیار سمجھنے لگتے ہیں. تو ان کے ہاں یہ بڑی عزت تھی کہ انسان سونوں میں لدا ہوا ہو. تو کہنے لگا فلولا القی علیہ، تو اس شخص پر کیوں نہیں ڈال دیے گئے، یعنی اگر یہ پیغمبر ہیں تو کیوں نہیں ان پر ڈال دیے گئے، رکھ دیے گئے اسورہ. اسورہ جمع ہے سوار کی، اور سوار کہتے ہیں کنگن کو. اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈال دیے گئے. او جاء معاہ الملائکہ، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، کوئی باڈی گارڈ ہوتے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے. مقترنین، جو حاضر رہنے والے ہوتے، ان کے ساتھ مل کر ان کے آگے پیچھے ہوتے، جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے، مقترنین ہوتے. تو ایسے فرشتے کیوں نہیں ہے جو اس کے ساتھ باندھے ہوئے ہوتے. فاستخف قومہ،
تو اپنی ان جیسے بیوقوفانہ دلائل اور گفتگو کے ذریعے سے اللہ کہتے ہیں فاستخف، اس نے کمزور بنا دیا، یعنی دماغی طور پہ کمزور کر دیا، یعنی بیوقوف بنا دیا قومہ، اپنی قوم کو. بس جو بات وہ پروپیگنڈا کرتا تھا قوم بھی اسی کو الاپنے لگ جاتی تھی. تو بیوقوف ہو گئی قوم، بس اس کے کہنے پہ وہ جو بکواس کرتا قوم اس کے ساتھ ہوتی، ہاں میں ہاں ملاتی، ہاں یہ بات ہے نا، یہ کرتا. تو قوم اس نے قوم کی مت مار دی، فَأَطَاعُوهُ، اور قوم نے اس کی اطاعت کی، اس کو فالو کرنے لگی. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً یہ سب لوگ فاسقین گناہگار لوگ تھے. اس میں فرعون کو بھی گناہگار کہا گیا ہے اور اس کی قوم کو بھی، کیونکہ فرعون ان کا گمراہوں کا سردار تھا اور قوم اسی کے پیچھے چلتی رہی، لہٰذا وہ بھی گناہگار قرار گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آسفونا، آصف کے معنی ناراضگی اور سردگی کے ہیں. فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہمیں ہمارے غضب کو دعوت دی، انتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، تو پھر ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، تو ہم نے ان کو بنا دیا سلفا، ایک گزری گئی ہوئی قوم. سلفا، بس ایک گزر گئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی قوم، بس ایک واقعہ رہ گیا، حقیقت کوئی نہیں رہی. اور ہم نے ان کو بنا دیا ومثلا، ایک مثال بنا دیا، قابل عبرت مثال بنا دیا، للآخرین، آخری لوگوں کے لیے، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے. آج یہ لوگ مر گئے ہیں، مٹ گئے، اور ان کی نشانیاں صرف رہ گئی ہیں، اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. تو یہ تو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کے حوالے سے ذکر آیا. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولما، اور جب ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، جب مثال بیان کی جاتی ہے حضرت ابن مریم کی، بی بی مریم کے بیٹے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اذا قومک، تو اچانک ہوتا کیا ہے کہ تیری قوم منہو، اس سے، یصدون، شور مچاتی ہے، صد یصد، اچانک شور مچانے لگ جاتی ہے. اصل میں ہوا یہ کہ سورۃ انبیاء کی جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں بت پرستوں کو خطاب کیا گیا تھا اور فرمایا گیا تھا کہ اس بات کا یقین رکھو کہ تم جن اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. تو ایک کافر نے اس پر اعتراض کیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ بھی کیا ایسا ہی ہوگا؟ معاذ اللہ. حالانکہ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، یقیناً جنتی ہیں. تو یہ بات سن کر، اس طرح کا پروپیگنڈا سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پر بڑا خوب شور مچایا گیا، اور لوگ کہنے لگے واہ جی واہ، بڑا زبردست اس نے اعتراض کیا. حالانکہ اعتراض بالکل فضول قسم کا تھا، کیونکہ اس آیت میں جو سورۃ انبیاء کی وہ آیت تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں ان میں بت پرستوں سے خطاب تھا، عیسائیوں سے تو خطاب تھا نہیں. تو کیونکہ بت پرستوں سے خطاب تھا تو بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں جنہوں نے خود تم نے گھڑا ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جہنم میں جائیں گے، یا وہ جہنم میں جائیں گے معبود جو کہ خود اپنی عبادت کی دعوت دیتے رہے تھے، جنہوں نے خود تمہیں اس لائن پہ لگایا تھا، وہ جہنم میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی دعوت دیتے رہے. تو لہٰذا فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ایک روایت اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی ہے کہ کافر لوگوں میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت اپنے آپ کو اسی طرح خدا کا بیٹا قرار دے دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا عیسائیوں نے. تو اس پر یہ بھی ایک پروپیگنڈا چلتا رہا، تو اس پر بھی کافروں نے بڑے شور مچائے. تو اس پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی. تو بہرحال دونوں واقعے ہو سکتا ہے پیش آئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں واقعات کا جامع جواب اس آیت میں دیا ہے.
لہٰذا فرمایا ولما ضرب ابن مریم، جب حضرت ابن مریم بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آئی، اذا قومک منہ یصدون، تو ہوا کیا کہ آپ کی قوم اس پر بڑی شور مچانے لگ گئی. وقالوا اآلہتنا خیر ام ہو، اور وہ لوگ کہتے ہیں اآلہتنا، کیا ہمارے معبود خیر بہتر ہے، ام ہو، یا وہ. ما ضربوہ لک الا جدلا، اے نبی انہوں نے ما ضربوہ، اس مثال کو بیان نہیں کیا، لک آپ کے سامنے، الا مگر جدلا، لڑائی کرنے کے لیے، سے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث مباحثہ کرنے کے لیے، سوائے اس کے ان کا کوئی مقصد نہیں. بل ہم قوم خاصمون، حقیقت یہی ہے، بلکہ ہم قوم، وہ ایسی قوم ہے، خاصمون، جو انتہائی جھگڑالو ہے. ان کی حقیقت یہی ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں. ان ہوا الا عبد، نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ الا سوائے عبد، ایک بندے کے، انعمنا علیہ، اور ایک ایسے اللہ کے بندے ہیں، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا، وجعلناہ مثلا، اور ہم نے ان کو ایک مثالی نمونہ بنایا، ایک اپنی قدرت کا نمونہ بنایا، لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، فرمایا اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، تو تم سے بنا دیں، ملائکتاً، فرشتے، فی الارض، جو زمین میں، یخلفون، ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہیں گے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا، جب یہاں آئی گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو خود کبھی کوئی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور نہ ہی ہم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھے. انہیں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں، تو انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام ورنہ باپ کیا ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے تھے، انہیں تو کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہتا. ان کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظہر تھی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی، اس میں بھی اللہ کی قدرت کا ہی ایک مظاہرہ تھا. تو باقی اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ عجیب کام اور تم کا کر دے کہ انسانوں سے فرشتے پیدا کر دیں. یہ تو انسان سے انسان ہی تھے، اگر اللہ چاہیں تو انسانوں سے فرشتے پیدا کر دیں جو ایک دوسرے کے جانشین بنتے رہیں اور اس زمین پر رہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لہٰذا اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کو وہاں کا رکھو. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقین رکھو، انہو، وہ، یقیناً وہ، لعلم، وہ یقیناً تھے ایک نشانی، علم، ایک جاننے کا ذریعہ تھے، للساعۃ، قیامت کا، یعنی آپ کی پیدائش قیامت کی ایک نشانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانی بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے کسی کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت سے پہلے، تو آپ کی تشریف آوری وہ قیامت کا ایک علامت ہوگی. فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو یقیناً آپ کی جو تشریف آوری ہے اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ قیامت کی ایک نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس لیے تم اس قیامت کے بارے میں شک میں مت پڑو. وَاتَّبِعُونِی، اور اے لوگو میری اتباع کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّکُمْ الشیطان، وَلَا يَصُدَّنَّکُمُ الشیطان، اور ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہارے لیے رکاوٹ بنے، تمہیں روک دے. یعنی یہ جو تمہیں غلط خیال آ رہے ہیں، غلط گمان آ رہے ہیں، یہ سب شیطانی خیالات ہیں. تو لہٰذا ان خیالات سے اپنی جان چھڑواؤ. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے جس راستے کی نبی پاک دعوت دے رہے ہیں.
کیوں؟ فرمایا انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ جو شیطان ہے لکم تم لوگوں کے لیے عدو دشمن ہے، مبین واضح کھلا دشمن ہے، تم ایسے خواہ اس کے کہے پہ چل رہے ہو۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تھے بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، قال قد جئتکم بالحکمہ، آپ نے آ کے فرمایا تھا، لوگوں کو خطاب بھی کیا تھا کہ قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، ولأبین لکم، اور میں تمہارے سامنے واضح کر دوں گا، بعد الذی تختلفون فیہ، کچھ ایسی باتیں بھی جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تمہارے سامنے وہ چیزیں واضح کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو، فاتقوا اللہ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی وربکم، یاد رکھو یقیناً وہی اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے، وربکم، وہ تمہارا رب ہے، تم سب کا رب ہے۔ تو دیکھو حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیم تھی، وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف توحید کی دعوت دیتے تھے، فاعبدوہ، تو لہٰذا اسی اللہ ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، فاختلف، تو اختلاف کیا، الاحزاب، گروہوں نے، جماعتوں نے، من بینہم، آپس میں، پھر بھی ان میں سے کئی گروہ نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ فویل للذین ظلموا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں کے لیے ہلاکت ہے، من عذاب یوم علیم، اس دردناک دن کے عذاب کی، قیامت کے دن کی، تو دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے وہ کافر بڑی خرابی میں، وہ ظالم بڑی خرابی میں ہوں گے، ہلاکت میں ہوں گے۔ هل ينظرون الا الساعة، حل کیا، ینظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں، الا، مگر، یعنی نہیں انتظار کر رہے وہ سوائے اس کے، الساعة، قیامت کی، بس اب قیامت کی ہی گھڑی آئے گی، ان تأتیہم، کہ وہ تم پر آئے گی، وہ قیامت کی گھڑی ان لوگوں پر آئے گی، بغتتاً، اچانک، تو قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہوگی، وہم لا یشعرون، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، قیامت بتا کر نہیں آئے گی، اچانک آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ہاں آج تو بڑی یاریاں گانٹ رہے ہیں نا، ایک دوسرے کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں، فرمایا الاخلاء، خلیل کی جمع، یہ جو تمام دوست ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے دوستیاں نبھا رہے ہیں، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض، وہ ایک دوسرے کے لیے عدو، دشمن ہوں گے، یاد رکھو آج کی دوستیاں کل دشمنیوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، سوائے متقین کے، ہاں جو متقین لوگ ہیں ان کی آج کی دوستیاں قیامت کے دن بھی دوستیوں میں رہیں، دوستی ہی رہے گی، لیکن جو غیر متقی ہیں، جن لوگوں پر اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان کی آج کی دوستیاں اور ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ کل کے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، تو اللہ اس دن فرمائیں گے، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم لوگ غمگین ہوگے، الذین آمنوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار رہے تھے، انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، تم بھی ہو جاؤ، وازواجکم، اور تمہارے اسپاؤزز، یعنی تمہارے ہم عقیدہ جو تمہاری بیویاں ہیں یا بیویاں جو ہیں ان کے خاوند ہیں، وہ بھی داخل ہو جائیں، تحبرون، ہاں وہاں تمہاری بڑی او بھگت بھی ہوگی، چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تمہاری بڑی او بھگت کی جائے گی، یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں تحبرون کے، کہ تمہاری او بھگت کی جائے گی یا تمہارے چہروں کو چمکا دیا جائے گا، چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے تمہارے۔ یطاف علیہم، پھر گردش میں لائے جائیں گے ان پر، بصحافن، ایسی رکابیاں ہوں گی، من ذہب، جو سونے کی رکابیاں ہوں گی، سونے کے برتن ہوں گے جو ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یطاف علیہم، باقاعدہ راؤنڈ لگیں گے ان کے سامنے، غلام پیش ہوں گے، غلمان پیش ہوں گے، من ذہب، اور وہ جو رکابیاں ہیں وہ سونے کی ہوں گی، وہ اکواب، اور جام بھی ہوں گے، گلاسز اور جام ہوں گے وہ بھی سونے کے، یہ پروٹوکول ہوگا، وفیہا، اور اس جنت میں ہوگا، ما تشتہیہ، جو بھی پسند کریں گے، الانفس، نفوس،
جانیں، یعنی انسان کی وہاں جو بھی خواہش ہوگی، ان کے دلوں کے اندر آنے والی کوئی بھی امنگ ہوگی اس دن پوری ہوگی، جو بھی چاہت ہوگی اس دن پوری ہوگی۔ اور جو وتلذ العیون، آنکھوں کو بھلا لگے گا، آنکھوں کو جس چیز سے بھی تلذ لذت حاصل ہوگی، العیون آنکھوں کو، وہ سب ملے گا۔ وانتم فیہا خالدون، اور اے مسلمانوں مومنوں تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنہ، یہ ہے وہ جنت۔ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بیان فرمایا وتلک الجنہ، اور یہ ہے وہ نمونہ، وہ جنت، التی اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، یعنی وہاں انہیں بتا دیا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو۔ وارث بنا دیے گئے ہو کا مطلب اب تمہاری ہے، اب تم سے کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ جس دولت کے تم وارث ہو وہ صرف تمہاری ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد تم سے واپس لے لی جائے، کوئی کرایہ پہ نہیں تھی، کوئی مہمانی نہیں تھی، بلکہ یہ تمہاری اپنی ملکیت، تو یعنی تمہاری ملکیت میں اللہ دے دے گا، تمہیں الاٹ کر دے گا۔ اور ساتھ یہ حکم، یہ فرمان آئے گا بما کنتم تعملون، یہ اس کی بدولت ہے جو تم کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے، یعنی دنیا میں جس طرح تم نے نیک اعمال کیے یہ اس کا بدلہ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہوگی تو محض اللہ کی رحمت ہی، لیکن اللہ نے اپنی اس رحمت کو بھی بدلہ قرار دیا ہمارے اعمال کا، یہ بھی ہمارے لیے ایک احسان کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے عزت رکھی۔ جب کسی کہا جائے کہ تیرے اپنے کارناموں کی بدولت ہے تو یہ بہت بڑا احساس ہے، احساس تفاخر ہوتا ہے۔ فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، پھر اس میں تمہارے لیے خوب پھل ہوں گے، منہا تاکلون، جن میں سے تم لوگ کھاؤ گے، تو یعنی کھانے پینے کا بھی وہاں ہر قسم کی سہولت ہوگی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں، متقین کے مقابلے میں مجرمین ہوں گے، تو فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، وہ جب مستقل عذاب میں ہوں گے، لا یفترو تو کوئی فترہ بھی نہیں آئے گا، فترہ کے معنی وقفہ، درمیان میں کوئی گیپ۔ فرمایا لا یفتر عنہم، ان سے کوئی وہ ہٹایا بھی نہیں جائے گا، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، کوئی دن چھٹی کا بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن عذاب نہ ہو یا کسی لمحے عذاب نہ ہو۔ وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، یعنی انہیں کوئی امید بھی نہیں ہوگی کہ اب کوئی حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں، مایوسی اور غم میں پڑے رہیں گے، اور ہر دم غم بڑھتا جائے گا۔ وما ظلمناہم، یہ جو اتنی شدید تکلیف، اور تکلیف میں کمی بھی نہیں ہوگی اور ہر وقت بڑھتی جائے گی، اور کوئی امید بھی کا دامن بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا، تو فرمایا یہ ان کے ساتھ جو اتنا بڑا معاملہ ہوگا یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا ہماری طرف سے۔ وما ظلمناہم، ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ھم الظالمین، بلکہ وہ تو خود ہی ظالم تھے، یعنی خود ہی احساس کر لیتے، پہلے ہی اگر اپنے آپ کو سنبھال لیتے تو آج آخرت کے اس عذاب سے دو چار تو نہ ہوتے، اس عذاب کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا، تو خود اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے۔ اور آج نبی آ کے جب بتاتے ہیں، نبی کی تعلیمات پھیلانے والے آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے بندے اپنی زندگی کو درست راہ پہ لے آؤ، تو آج عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو آج اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو یہی تم نے سہنا ہے بعد میں۔ وَنَادَوْا یا مالک، اور یہ لوگ پکاریں گے یا مالک، اے مالک، یہ جہنم کے فرشتے کا نام ہے، جہنم کے داروغے کا نام ہے، جو جہنم کی نگرانی پر جو فرشتہ مقرر ہے اس کو بلائیں گے اور کہیں گے یا مالک، اے مالک، لیقضی، چاہیے کہ تمام کر دے، علینا، ہمارا خاتمہ کر دے، رب کا، تیرا رب، اپنے رب کو کہو ہمیں ختم کر دے، اتنا بڑا عذاب ہم جو جھیل رہے ہیں۔ دنیا میں بھی عذاب جب بہت زیادہ آتا ہے تو جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، تو آج یہ جو آخرت کا عذاب جو اس وقت ہم پر مسلط ہے، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، ہمیں ہمارا خاتمہ کر دے، ہم بالکل رہیں ہی نہ۔ قالا، لیکن وہ مالک کہے گا، فرشتہ کہے گا، انکم ماکثون، ارے تم تو ٹھہرنے والے ہو، موت مانگو گے، موت آئے گی نہیں۔ لقد جئناکم بالحق،
ارے ہم تو لا چکے بالحق، حق لا چکے تمہارے پاس. اللہ کے پیغمبر آئے تھے، اللہ کے فرشتے پیغمبروں کے پاس حق لے کر آئے تھے. وہ پیغمبر جو تھے، انسان بشر پیغمبر، انہوں نے تم تک حق بات پہنچا دی تھی. تو ایسا تو ہے نہیں کہ تمہیں کچھ بتایا نہیں گیا تھا اور تم پر عذاب آ گیا ہے. اب تمہیں سب کچھ بتایا گیا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ، لیکن جو تم لوگوں کی اکثریت تھی، لِلْحَقِّ، حق کے بارے میں کارہون، تم لوگ کراہت کرنے والے تھے، حق کو ناپسند کرنے والے تھے. حق بات ہی کو تم لوگ برا سمجھتے تھے، تمہیں اس وقت حق بات اچھی نہیں لگتی تھی. ابرموا امرا، تو فرمایا کیا ان لوگوں نے ابرمو مضبوط کر لیا ہے امرن معاملہ. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے عرب کے مشرکین یعنی قریش مکہ کے بارے میں، جو کہ مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے. کبھی یہ منصوبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے، کبھی قتل کرنے کی سازش تھی. تو فرمایا ابرمو امرن، تو کیا ان لوگوں نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں پکے، یعنی پھر بھی اپنے کرتوتوں پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ رسولوں کی جنہوں نے تعلیمات کو نہیں مانا، رسولوں کا انکار کیا، وہ جہنم میں جائیں گے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ اپنے منصوبے بنانے میں لگے ہوئے ہیں. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو یاد رکھو یقیناً ہم بھی مبرمون، ہم بھی عزم مصمم کرنے والے ہیں. مبرم ہے ابرما یبرم، ابرام کے معنی کوئی منصوبے کو پکا منصوبہ بنانا، پختہ فیصلہ کرنا. تو فرمایا ہم بھی مبرمون، ہم بھی مصمم عزم کرنے والے ہیں، یعنی پکا فیصلہ کرنے والے ہیں. ام یحسبون، یا یہ لوگ سمجھتے ہیں، انا لا نسمع، کہ ہم نہیں سن رہے، سرہم، ان کی خفیہ بات کو، ونجواہم، اور ان کی کانا پھوسی کو، ان کی سرگوشی کو. بلا، کیوں نہیں، ورسولنا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لدیہم، ان کے نزدیک ہیں، یکتبون، اور وہ لکھ رہے ہیں. ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں اور وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں. کل ان کان للرحمن ولد، اے پیغمبر فرما دیجئے، ان کانا، اگر ایسا ہوتا، للرحمن، کے رحمان کے لیے، رحمان کا یعنی اللہ کا، خدائے رحمان کا، والدن، کوئی اولاد ہوتی، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے مشرکین مکہ یا نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں دعویٰ کیا ہے. اگر یاد رکھو رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا، تو میں سب سے پہلا اس کا عبادت کرنے والا تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر نہیں سکتے، لہٰذا رب کا کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، یعنی یہ امکان ہی نہیں ہے. سبحانہ، پاک ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد. سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے. رب السماوات، جو تمام جہانوں کا جو آسمانوں کا پروردگار ہے، والارض، اور زمین کا. تو رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پروردگار کی سبحانہ پاکیزگی ہے. رب العرش، جو عرش کا مالک ہے، وہ پاک ہے. عما، اس چیز سے، جو یاسفون، وہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ اس چیز سے پاک ہے. یہ تو اللہ کو ایک کو نیچے کی سطح پر لے آتے ہیں. فذرہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذر، چھوڑ دیجئے، ہم، ان لوگوں کو، یخوضو، یہ ڈوبے رہیں، بے پر کی اڑاتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیل کود میں رہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں ڈوب کر غفلت، آخرت سے غفلت کی زندگی گزارتے رہیں. جس حالت میں یہ ہے، انہیں اسی حالت پہ چھوڑ دیجیے. حتیٰ، اس وقت تک کے لیے، یلاقو، کہ وہ جا کے ملاقات کریں گے، یومہم، اپنے اس دن، الذی، جس دن، یوعدون، ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن تک ان کو اب چھوڑ دیجیے. چھوڑ دیجیے کہ یہ مطلب نہیں کہ دعوت و تبلیغ نہیں کرنی، مطلب ہے ان کی فکر نہ کیجیے، دعوت کا کام تو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کرتے رہیں گے. لہٰذا اے پیغمبر، انہیں ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے کہ یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور اپنی ہنسی کھیل کرتے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یوم حشر کا.
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ ارے یہ اپنے یہ ناراض کسے کر رہے ہیں؟ اسی اللہ کو وہوا، اور جو ہے الذی جو فی السماء الہ، آسمان میں بھی وہی الہ ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، وہو الحکیم العلیم، اور وہی اللہ تبارک و تعالی جو الہ واحد ہے، جو آسمان میں بھی معبود ہے، آسمان میں بھی اسی کی عبادت ہو رہی ہے، زمین میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی اسی کی عبادت ہو رہی ہے، وہو الحکیم العلیم، اور وہی ہے تمام تر حکمتوں کا مالک، تمام تر علم کا مالک، بہت بڑی حکمت والا، بہت بڑے علم والا۔ وَتَبَارَكَ، اور کتنی بڑی شان ہے، الذی، اس ذات کی جو کہ لہو اسی کا ہے ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی حکومت، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وعندہ علم الساعہ، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق، ولا یملک، اور کوئی ملکیت نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہیں رکھتے اختیار، الذین، وہ لوگ جو یدعون، یہ کفار مکہ بلا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، یعنی اس اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جن سے مدد مانگتے ہیں، لا یملک، وہ اختیار نہیں رکھتے، الشفاعۃ، سفارش کا بھی حق نہیں رکھتے۔ یعنی اس اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ معبود پکارتے ہیں، انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، الا، مگر، ہاں، من شہد بالحق، جس نے شہادت دی، جس نے گواہی دی حق بات کی، جس شخص نے حق بات کی گواہی دی، ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہا اور اسی پر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، ان میں جو نیک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق کی شفاعت عطا فرمائیں گے، وہ کریں گے جتنی ان کی حدود ہوں گی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ جو بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ، ان کو حق سفارش نہیں ہوگا، حق سفارش کا اختیار نہیں ہوگا، تو فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں اس بات کا علم بھی ہے اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے نبی، والا ان، اور اگر سالتا، آپ پوچھ لیجئے، ہم، ان لوگوں سے، من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا، لا یقولن، تو یقیناً یہ سب کہیں گے اللہ، اللہ نے پیدا کیا، یعنی اس حقیقت کو انہیں، ان کا ادراک ہے انہیں۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، ارے جب اس علم کا ادراک ہے، جس چیز کا ادراک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، تو پھر یہ جو عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہو، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، فرمایا کہاں یہ اوندھے چلے جاتے ہیں، یعنی بس آنکھیں بند کر کے بس بھاگے جا رہے ہیں فضول، غلط راستے پہ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں سے یہ لوگ پھیرے جاتے ہیں، کہاں سے اوندھے چلے جاتے ہیں۔ وکیل ہی، اور یہ جو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، فرمایا وکیل ہی، اور اس کا یہ قول، اس کا یہ فرمان ہوگا، پیغمبر کا یہ فرمان بھی ہوگا، یا رب، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو ان کی اپنے جرائم ہیں، اور ان جرائم کی وجہ سے یہ پکے جہنمی ہیں، اور امید رکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ ان کی سفارش ہوگی۔ جن سے امید رکھ رہے ہیں سفارش کریں گے، وہ تو کوئی سفارش کر نہیں سکیں گے۔ ہاں، اس دن سفارش کا حق ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے بڑی شفاعت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، تو ان کا فرمان تو یہ ہوگا کہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے پروردگار، یقیناً یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، الٹا ان کی طرف سے تو سفارش کی بجائے شکایت سامنے آئے گی، تو تم اب بتاؤ کہ سفارش کی امید رکھی ہے تو کس سے رکھی ہے، تو کون تمہاری سفارش کرے گا؟ تو قیامت کے دن تمہارا حشر بہت برا ہونا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ابھی درست کر لو۔ باقی رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری
جد و جہد فرما رہے ہیں تمہارے ایمان کے لیے اور پوری کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دل میں کتنا رنج اور تکلیف ہوتی ہے کہ میں پورا درد دل کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میرا کوئی مفاد نہیں، ان کا اپنا مفاد ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ مجھے اذیت دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاصفح عنہم، تو آپ ان سے درگزر کیجئے، بے پرواہ ہو جائیے، اگنور کیجئے ان لوگوں کو، وقل سلام، اور ان کو سلام کہیے، یعنی خوبصورتی کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جائے ان سے، ان کی ان بے وقوفیوں اور ان جرائم سے صرف نظر کی جائے، ان کو ابھی صرف یک طرفہ طور پہ برداشت کیا جائے، باقی ان کا جو انجام ہے وہ تو آئے گا، فسوف یعلمون، تو یہ جان لیں گے، ایک وقت آئے گا جب یہ جانیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے تھے، خود انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا جو انہیں آج سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعوت دی اور ان کی اکثریت جو تھی وہ اپنے ڈھیٹ پن پر قائم رہی۔ تو ایک طرف ہم بھی ہیں، ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آتی ہیں، نیک لوگ، اللہ والے لوگ ہمارے سامنے آئیڈیل زندگی پیش کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم بھی اگنور کرتے ہیں تو ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم کن کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک رستے پر چلنے والا بنائے اور کامیاب و کامران بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنی رضا کے کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔